فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون. الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى. أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. لمسجد أسس على التقوى من أول يوم أحق أن تقوم فيه. البتہ او مسجد جدی پہلے دن تو ہی بنیاد تقوی تے رکھی گئی، احق ان تقوم فیہ، او زیادہ حق رکھ دیئے تسی او دے اندر قیام کرو. فیہ رجال یحبون ان یتطہروا، او دے اندر ایسے لوگ نے جڑے طہارت نو صفائی نو بڑا ہی پسند کر دینے. واللہ یحب المطہرین، اور اللہ پاک رہن والے آنو بڑا ہی پسند کردہ ہے. معزز سامعین حضرات، کئی مہینے تو کرونا وائرس دا بڑا رولا چلے ہے. لوگ خوف زدہ نے، گھبرائے نے. جنہ علاقوں چ ہے وہ بھی، جنہ وچ نہیں وہ بھی گھبرائے ہوئے. ایکو کٹاؤ بھاجی، ایکو بہت ڈبلنگ جڑی ہے کٹاؤ ذرا. میں آج ایک نئی خبر سنی، شاید تواڈے تک بھی پہنچی ہوئے. میں جمعہ پڑھان واسطے جا رہا سا، مینو ایک ڈسٹرکٹ دی مرکزی مسجد دے خطیب دی کال آئی. کہہ لگے چونکہ انہاں دی مسجد دے جو انتظامیہ دے کچھ صحافی نے، کچھ افیسر بھی لوگ ہیں نے، کہہ لگے خبر گردش کر رہی ہے ساڑھے ملک دے کچھ صاحب اقتدار لوگ اور رائے پیش کر رہے نے کرونا وائرس تو بچن واسطے نمازاں دی باجماعت نماز اور جمعے تے پابندی عائد کر دیتی جائے، کیونکہ کرونا وائرس اچھوت دی بیماری ہے، متعدی بیماری ہے. ایک تو دوسرے نو لگ جاندی ہے. تو جس طرح دوسرے ممالک نے کم کیتا ہے، اٹلی نے اپنا پورا ملک جام کر دیتا ہے. برطانیہ دے اندر بھی فل خطرہ ہے، لوگ تڑا تڑ راشن جمع کر رہے ہیں.
امریکہ بھی اسی صورت اندر، چائنا نے بھی بہت علاقے جام کر دیتے نے۔ لوگوں دا آپس اندر ملاپ بند کرو، ملاقاتاں ختم کرو، تاکہ وائرس زیادہ ایک دوسرے تو اگاں نہ پھیلے۔ میں نو سن کے چونکہ اچانک خبر سی، پریشانی بھی ہوئی، پھر میں کہ حق بندہ ہے، علماء کرام سارے ہی ادھے تے بیان کرن کہ نمازاں تے جمعہ دی پابندی لایا کدی تہاڈا وائرس سے رکے گا نہیں، بلکہ نمازاں پڑھیاں جمعے پڑھیاں اے وائرس ختم ہوئے گا، عبادت نو روکیاں وائرس نہیں ختم ہوئے گا۔ آئیے میں دے حوالے نال چند چیزاں عرض کراں۔ سائنس جو اج کہہ رہی ہے، صحت دے حوالے نال سائنس بہت سادہ ٹھیک سی، سائنس جو اج کہہ رہی ہے صحت دے حوالے نال، یہ ساریاں باتاں قرآن اور حدیث نے 1450 سال پہلے ہی فرما دیتیاں نے۔ جو سائنس آج کہہ رہی ہے کہ آ کم کرو، آ کم کرو، آ کم کرو، لیکن ایک نہیں مجھے سمجھ آئی، سائنس نے ساریاں چیزاں لئیاں بھی قرآن حدیث چونے، انہوں نے تجربے کیتے نے، اور ایک نہیں سمجھ آئی، سائنس متعدی بیماری تے اتنی سخت کیوں ہو گئی ہے، اچھوت دی بیماری تے اتنے کیوں پکے ہو گئے، باقی انہوں نے بڑی سرچ کر لئی، ایتھے آ کے اڑ گئے۔ ہن ذرا میں تواڈے سامنے چند چیزاں عرض کر لگا جو سائنس کہہ رہی ہے، سانو شریعت پاک نے صحت دے حوالے نال ساریاں چیزاں آج تو 1450 سال پہلے ہی بیان فرما دیتیاں۔ سائنس کہندی ہے، لکھیا ہوندا ہے دفاتر اندر، اسپتال اندر، مت تھوکیے، تھوکنے سے بیماریاں پیدا ہوتی ہیں۔ سائنس کہندی ہے گندگی نال بیماریاں پیدا ہوندیاں نے، صفائی نال بیماریاں گھٹ دیاں نے، تے اے گلاں شریعت پاک نے 1450 سال پہلے ہی فرماتیاں سن۔ ادوں بھی حالات یہ سن، کئی بندے مہینہ مہینہ نہ کپڑے ہی نہیں بدلنے، کول بیٹھا نہیں سی جاندا، مہینہ مہینہ غسل ہی نہیں کرنا، اے چیزاں ادوں بھی ہے سن۔ شریعت آئی، اللہ پاک ارشاد فرماندے نے، فیہ رجال یحبون ان یتطہروا واللہ یحب المطہرین۔ رب العالمین نے صفائی پسندیدہ آرڈر دے دیتا تے اے دی تعریف بیان فرمائی۔ سونے پیغمبر جی مسجد نبوی اور مسجد قباء، فرمایا اے او مسجدانے کے جنہ دے اندر ایسے لوگی نے جڑے کہ اللہ پاک دے، جڑے کہ پاک رہنو پسند کر دینے، صفائی نو پسند کر دینے، نفاست نو پسند کر دینے، اور اللہ بھی ایسے صفائی پسند لوگاں نو پسند کردہ ہے۔ دوسرا مقام سورت بقرہ، ان اللہ یحب التوابین ویحب المتطہرین۔
رب العالمین فرماندے نے کہ اللہ ایسیاں لوکاں نو پسند کردا ہے جڑے توبہ کرن والے نے اور طہارت اختیار کردے نے صفائی پسند کردے نے پھر اللہ پاک دے سونے پیغمبر فرماندے نے الطہور شطر الایمان فرمایا لوگو صفائی پسند بنو کیونکہ صفائی ایمان دا حصہ ہے نبی پاک فرما دینے الایمان بضع ستون شعبہ فرمایا ایمان دے 60 دے نالوں زیادہ اجزاء نے انہاں دے اندر نماز پڑھنا ایمان دا حصہ ہے تراویح پڑھنا ایمان دا حصہ ہے اسی طرح علم حاصل کرنا ایمان دا حصہ ہے حضرات ذرا بات توجہ فرما دینا آجے صفائی حیا ایمان دا حصہ ہے اور اسی طرح میرے پیغمبر فرماندے نے الطہور شطر الایمان نبی پاک علیہ السلام فرماندے نے الطہور شطر الایمان صحیح مسلم دی روایت ہے کہ صفائی جو ایمان دا جو دے پھر میرے پیغمبر نے لوکانو ایتو تک آرڈر فرمایا سی صفائی پسند بنو فرمایا حق علی کل مسلم ان یغتسل فی کل 7 ایام یوما یغسل فیہ رأسہ وجسدہ بخاری تے مسلم دی روایت فرمایا ہر مسلمان بندے تے حق ہے ہر مسلمان پر حق ہے وہ غسل کرے 7 دنوں میں سے کم از کم 1 دن ضرور غسل کرے اور یہ بہتائی کو حرکت دی پانڈے سستی دا مارے ہے 8 دن بعد ہی نالوے بہتر تے وے روز نائے دوسرے دن نائے تیسرے دن نالے نہیں کم از کم ہفتے تو بعد 1 دن ضرور غسل کرے اپنے سر نو توبے تے جسد نو توبے پھر میرے پیغمبر فرماندے نے ابو داؤد دی روایت فرمایا من کان لہو شعر فلیکرمہ جڑے بندے نو اللہ پاک والا دی نعمت نہ نوازے او وار رکھدا ہے زلفاں دی شکل دے اندر وار رکھدا ہے لیکن وال اس طرح نہیں رکھنے جویں غیراں دا طریقہ ہے کہ تھلیوں کٹا دیتے نے اتو رکھ لینے نبی پاک علیہ السلام نے صحیح بخاری چاندہ قضا تو منع کیتا ہے قضا کیے یہ کچھ وال کٹانے کو چھڑ دینے بلکہ میرے پیغمبر دے کس طرح دے وال سن سونے پیغمبر سنٹر دے اندر مانگنے کا لیا کر دینے سنٹر دے اندر میرے پیغمبر وال نے مانگنے کا دینے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سنٹر دے اندر مانگنے کا دے پھر میرے پیغمبر دے وال کتھوں تک آ جاندے نبی پاک دے وال کنا دے کنارے تک آ جاندے جدو کنا دے کنارے تک آ جاندے پھر اس تو اگے نبی پاک دے وال جڑے گردن تک آ جاندے پھر کدی کدی نبی پاک دے وال موڈیاں تک بھی آ جاندے ایتھوں تک میرے پیغمبر دے وال سن نبی پاک کے والا نو کنگی بھی کریا کر دینے انہاں والا نو دھویا بھی کر دینے فرمایا اس طرح جڑے بندے نو اللہ والا دی نعمت دے وے پھل یو کرے وہ چاہیدہ والا نو کھلار کے تے جن نہ بڑیا روے بلکہ سام ستر کے سونا بن کے روے آجے میں کئیاں دی آتوں دی رکھ لے دینے سامبے نہیں جاندے انہاں تو تے کئیاں مڈے کھوڑے وڈے وڈے جاتا رکھی ہوں دی پھر ہلارے پہ مر گئے جویں کو گوئیا مارن دے اسرا اکبر تیلی ماردا ہوندا سی والا نو چھنڈنا پیا کدی ادھر اللہ اکبر
حضرات عرض کر دیتا ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم والا نو سمیڑ دے پھر اوپر میرے پیغمبر پگڑی باندھے نے اور دسنا کی چاہنا وا نبی پاک علیہ السلام صفائی نو اینا پسند کریا کر دے فرمایا لولا ان اشک علی امتی او علی الناس لامرتهم بالسواک مع کل صلاۃ نبی علیہ السلام فرماندے نے مسواک ایک ایسی صفائی ہے جتنا منہ دی صفائی ہوندی ہے اے ایسا ہتھیار ہے منہ دی صفائی رکھن والا اگر میں اپنی امت تے مشکل محسوس نہ کردا میں انہاں نو آرڈر دیندا ہر نماز دے نال مسواک ضروری کریا کرل مسواک نہ بڑیاں بیماریاں دور ہوندیاں ساڈے استاد سانو کہندے ہوندے تجربہ کرنا تے اس طرح کریا جے منہ دے اندر چاولاں دے دانے رکھ کے راہ سو جاؤ مسواک نہ کیتی ہوئے تیرے منہ دے اندر ذرات دنداں میں پھیل جاندے نے انہاں دے وچوں ایسے وائرس نکلدے نے وہ دانے دسدے نے پرندیاں کے پاجے کئی پرندے بے ہوش ہو جان گے میں دیکھا تجربہ نہیں کیتا استاد صاحب دسدے ہیں انہاں دے اندر جڑے اسی مسواکاں نہیں کردے اس طرح بیماریاں پھر پھیل دیاں نے لیکن جڑے بندے مسواکاں کردے نے دند بھی مضبوط دنداں دی بھی صحت بڈھے وارے بوٹیاں چبی ہوندے نے اللہ دی نعمت صحت ہے سائنس تے اج رون ڈئی ہے تے سائنس نے کی دتا سانو ٹوتھ برش پیسے دا بلکہ بیماریاں بہت پیدا ہوندیاں نے دل کی یہ کیمیکل ہی ہے نا مصنوعی چیز ہے تے مسواک تے قدرتی چیز ہے مسواک اللہ پاک دی ایسی نعمت ہے مسواک کرن دے نال جس ویلے بندہ مسواک نو چباندا ہے مسوڑے دے دنداں دے درمیان خلا پیدا ہو جاندہ کئی مرتبہ اگر وہ خلا رہے نا وہ ریشہ پریا جاندہ ہے اج جنوں اسی یعنی کیڑا لگا ہے کیڑا کیڑا وچ وڑ جاندہ ہے وہ کیڑا ریشہ ہی ہوندا ہے وہ خلا جویں جویں بندا جاندہ ہے وہ ریشہ پریا جاندہ ہے دند بڑی جلدی خراب تے جڑا بندے مسواک کرن والے نے چباندے رہندے نے وہ خلا ختم ہو جاندہ ہے دند مضبوط رہندے نے اللہ اکبر اللہ اکبر یعنی میں عرض کر رہا ہاں کہ جڑیاں چیزاں صحت دا راز نے جنہاں نال بندے دی صحت رہندی ہے سائنسدان تے اج پہ کلپ دے نے قربان جاواں میں شریعت پاک تو میرے پیغمبر نے تے اللہ پاک نے اودوں دیاں دس دتیاں نے فرمایا میں چاہنا وا میں اے پسند کرنا ہر نماز دے نال مسواک کیتی جائے حضرات ان بات تے توجہ کریا جے پہلے نمبر تے نبی پاک علیہ السلام نے پانی دے حوالے نہ پاکیزگی دسیے پھر مسواک دے حوالے نہ دسیے پھر اگے آگے لباس پہنن دی زینت اللہ پاک فرما دے نے کل من حرم زینت اللہ التی اخرج لعبادہ والطیبات من رزق قل ہی للذین آمنوا فی الحیات الدنیا خالصتا یوم القیامت کذالک نفصل الآیات لقوم یعلمون رب العالمین دا قرآن رب العالمین سورہ آراف اللہ پاک ارشاد فرما دے نے سونے پیغمبر انہاں نو پوچھو من حرم زینت اللہ التی اخرج لعبادہ جڑیاں زینتاں اللہ نے اپنے بندیاں دے واسطے بنائیاں نے انہاں زینتاں نو کنے حرام کیتا ہے کنے صوفی سے نا صوفی
یہودیاں عیسائیاں تو صوفی چلے سن، صوفی اس ویلے بھی کئی صوفی کہ جنہاں نے لباس پانا تے کئی مہینے دھونا ہی نہیں، جویں اج کل دے بھی کئی پہنچیاں سرکاراں لباس پایا تے بدبو پہ کولوں آندی ہے، لباس پایا بدبو پہ آندی ہے لباس چوں، کئی کے مہینے ہو گئے نے پہنچی سرکار نے کدی غسل بھی نہیں کیتا، کدی لباس نہیں بدلیا۔ بزرگو نہ ہی لو، بزرگو لباس ہی سونا پالو کو تو پیا، اور درویشاں دیاں گلاں رب نال ہوندیاں نے۔ پھر کئی جی میں اینیاں مہینیاں تک اپنے آپ تے تو پیا لباس نہیں پانا، ایدے چی رہنا ہے، اینے مہینے میں روٹی نہیں کھانی، اینے مہینے میں قبر چ پیا رہنا پورے، یہ ساریاں چیزاں کیا اللہ نے کہی ہیں؟ نہیں، سب اپنا کولو بنائی ہیں۔ ایہو گل اللہ پاک فرما دینا نو پوچھو جڑیاں اللہ پاک نے اپنے بندیاں دے واسطے زینتاں بنائیاں، لباس زینت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے کو ایک صحابی آیا، سونے پیغمبر جی ایتے دسو نا اچھا لباس پانا، اچھی جتی پانا کیا ہے تکبر ہے؟ فرمایا نہیں۔ حضرت تکبر کیے؟ فرمایا تکبر وے حق بات نو رد کرنا تے مسلماناں نو حقیر جاننا، اے وے تکبر۔ اچھا لباس، اچھا جتی، اچھا کپڑا، یہ تو زینت ہے، زینت۔ اللہ اکبر۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے کو بندہ آیا، بوسیدہ جا لباس پایا ہے، آپ فرما دے نے کیا تو کنا کو غریب بندہ کہندہ سونیا غریب نہیں، میرے کل اینا بالے بکریاں نے گائیاں نے میرے غلام نے میرے اینے جناب نوکر چاکر نے، سونے پیغمبر فرما دے نے جدو اللہ پاک نے تنو نعمتاں دیتیاں نے اما بنعمت ربک فحدث، قرآن نے بھی کہہ دیتا ہے تحدیث نعمت دے طور تے اظہار کریا کرو جو اللہ دیندہ ہے۔ فرمایا میرے پیغمبر فرماندے نے جدو تینو اللہ پاک نے دیتا ہے پھر اچھا لباس پاتے، اچھی جوتی پہن، اچھا کپڑا پہن، یعنی میں عرض کر رہا کہ کپڑا ستھرا پان دے نال زینت بنان دے نال یہ بھی ایک صحت دا راز ہے۔ اور چلو جے نہیں کو کپڑا نویں سوٹ لین جو گا جڑا اللہ دیتا ہے انہوں دوجہ دن تولا وے، تیجے دن تولا وے، گندے کپڑے پائی رکھنے بیماریاں دعوت دینا لی گال ہے۔ جے ملک اندر چاندے ہو کرونا وائرس نہ آئے آج جنہیں جالی پیر نے پھڑ کے نہ پھانسی دیو جنہاں نے مہینہ مہینہ کپڑے ہی نہیں توتے تھے جڑے سال سال نہ دے ہی نہیں تے جے تسی یہ نہ رکھنا پھر کرونا آوے ہی آوے۔ گندگی تو بیماریاں ہوں ڈئی آنے یہ تو تسی دھیان نہیں کرن دے، نمازاں بند کرن دے، جمعے بند کرن دے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ حضرات ذرا بات توجہ فرما دے جائے آجے، بات توجہ کرے آجے۔ اللہ پاک ارشاد فرما دے نے فرمایا کل من حرم زینت اللہ اللتی اخرج لعبادہ۔ اور دوجی بات آئیے تو انہوں کو سمجھ بھی آ رہی ہے؟ توجہ ذرا میرے بار رکھیا جے، جتھے تو انہوں گل دی سمجھنا نہ آئے میرے بیان تو بات تساں کھلے دل سوال کرنا میں نو۔ دوسری بات اللہ پاک فرمان لگے نے فرمایا وَالطَّيِّبَاتِ مِن رِزْقِ قُلْ هِيَ لِلَّذِينَ آمَنُوا فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا خَالِصَةً يَوْمَ الْقِيَامَةِ كَذَلِكَ نُفَصِّلُ الْآيَاتِ لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ۔
رب العالمین دا قرآن جے رب العالمین دا قرآن اللہ پاک فرماندے نے پہلا تے اللہ نے گل کہی ہے زینتاں جڑیاں اللہ پاک نے بنائیاں نے زینتاں نو اختیار کرو لیکن کئیاں لوکاں نے کم کر لے نے غیر شرعی تے نام رکھ دیتا ہے زینت اور اللہ پاک نے چہرے دی زینت کی بنائی داڑھی تے کئیاں نے کہنے من کے زینت اللہ کہندہ تو انہوں کنے آکھا سے کہ داڑھی رکھنا حرام ہے تو انہوں کنے کیا ہے یہ تے اللہ نے زینت بڑھائی ہے اپنے مومن بندے آدھی زینت بھی کیسی بندے نے داڑھی آئی انہیں داڑھی منی ہے 5-7 دنہ تو بعد پھر داڑھی آ گئی ہاتھ مار کے کہندہ تو پھر آ گئی ہے تینوں تو دن مگروں لایا سی پھر آ گئی ہے کہندی آ گئی ہیں کیوں تیرے میں لایا نہیں سی پھر آ گئی ہے کہندی آ گئی ہیں کیوں آئی ہے تینوں کوئی دسن آئی ہیں کہ عورت بھی تیری نسل چو ہے وہ دے منہ تے میں کدی نہیں ہوگی اللہ قلیل تیرے منہ تے یوگنی ہاں تے تینوں دسنی ہاں کہ میں مرد دے منہ دی شان ہاں یہ لا کے کہندہ تیرے پہ لکھا لگا میں کدوں ہوں میں نہیں کچھ کہنا آپ ہی فیصلہ کر لیا جے اور جدے منہ تے داڑھی آئی اللہ پاک نے تے داڑھی اگا دیتی ہے کئی مرتبہ میرے پرا کہندے نے مولوی جی دعا کرو میں داڑھی رکھ لاں پھر میں تے دعا تاں کرا جب اگی نہ میں کہاں گا یا اللہ اگا دے تے جے اللہ نے اگائی ہے تو پھر ہمیں دعا لے بہانے لانڈے ہیں داڑھی آئی تے داڑھی کہندی ہے میں تینوں دسن آئی ہاں تو مرد ہے میں مرداں دے منہ تے اگنیاں اے لا کے کہندا میں وہ نہیں بول دے یار میں قرآن دی آیت پڑھن دیا زینت ہن اے تے میں کہہ نہیں سکتا کہ داڑھی منایا کو بڈھی بن گیا ہے اے تے میں کہہ نہیں سکتا داڑھی منانا کوئی مرد عورت نہیں بن جاندہ لیکن میں ایک کہاں گا کہ مرد بھی نہیں رہا کیونکہ داڑھی مرد دے منہ دی شان نہ عورت رہی نہ مرد رہا ہن کی آیا اگلی گل آپ کہہ لو ضرور میں ہی کہنی ہے درمیانہ ٹولا اللہ اکبر اللہ اکبر تو میں کہیں نا اس تو پہلے سارے منہ دیتے داڑیاں سجا لو ہو نا مدد چھوٹے چھوٹے بال کہنا درمیانہ میل آیا ہی مدد نے ضرور ساڑھے نکلے ہون تو بہتر اللہ جاندہ اس تو پہلے نا اے زینت چہرے تے سجا لو اللہ توفیق دے وے ویلہ یا اللہ نا آمین کہتی ہے جڑے میرے پرا منا دے وہ آمین تے کہہ دیو یار تسی آمین کہو گے نا تو اللہ توڑے دل وچ انشاءاللہ دا شوق پیدا کرے گا لگن پیدا کرے گا حضرات اللہ پاک نے زینتاں بنائیاں نے زینتاں کچھ مرداں دیاں نے کچھ عورتاں دے واسطے خاص نے میرے پیغمبر فرماندے نے عورتاں دی خوشبو کیڑی ہے جدا رنگ ظاہر ہووے خوشبو ظاہر نہ ہووے جدا رنگ ظاہر ہووے خوشبو ظاہر نہ ہووے تے مرداں دی خوشبو کیڑی ہے جدی بو ظاہر ہووے تے رنگ ظاہر اور منڈے دا بیاہ آ گیا تے جناب اینو لگی ہے خوشبو لگن کی یتا دے مہندی لان ڈئی ہے کڑی دی بہن آ کے او دی پرجائی آ کے اسی منڈے دی مہندی لے کے آئے ہیں ہے مرد لیکن عورتاں والی زینت مہندی وغیرہ جڑی ہے والا نو تے کو بندہ لا سکدا ہے او تے جائز ہے لیکن ہتھاں تے پیراں تے مہندی نال پیراں تے ہتھاں نو سجانا اے مرداں دی زینت نہیں ہے تے عورتاں دی زینت خبردار مردو اے کم نہ کریا جے اوہی زینت اختیار کرو جو شریعت نے کہی ہے ہن بات توجہ فرماندے جایا جے زینتاں دی گل ہو رہی ہے جڑیاں جے زینتاں نے انہاں زینتاں نو اپنایا کرو انہاں دے اپنان نال بیماریاں تو بندہ بچیا رہندا ہے پھر اگلی بات قرآن نے کہہ دیتی ہے وَالطَّيِّبَاتُ
آتے من رزق قل هي للذین آمنوا فی الحیات الدنیا فی الحیات الدنیا خالصتا یوم القیامہ کذالک نفصل الآیات لقوم یعلمون۔ رب العالمین فرماندے نے پھر پاک رزق جڑا پاک رزق فرمایا اے پاک رزق جڑا ہے اے دنیا دے اندر اللہ پاک نے مومن دے واسطے بھی بنایا ہے لیکن دجے بھی پہ کھاندے نے لیکن کل قیامت دے دل خالصتا یوم القیامت قیامت دے دل پاک رزق جڑا خالص مومنہ واسطے ہوئے گا مجرمہ واسطے نہیں۔ مومن صاف ستھرا پاک پانی پین گے، مجرم پیاس لگے گی جہنمیاں دے زخماں دے نکلی ہوئی پیپ انہوں خول دی پلائی جائے گی۔ اللہم لا تجعلنا منہم، یا اللہ سن انہاں میں شامل نہ کری۔ حضرات ان مومن لوگ کی پھل کھان گے، مومن لوگ کی حلال پرندیاں دا تے جانوراں دا گوشت کھان گے، لیکن اے لوگ کی جڑے دنیا تے حرام کھان والے انہوں اتھے بھی او کچھ ملے گا جہنم دے اندر تھور دا کڈیاں والا جڑا اے تھور اگا دیتا جائے گا انہوں کھلایا جائے گا۔ حضرات ان بات تے غور کرنا، رب العالمین نے بیان کر دیتا ہے کہ جے صحت لینا چاندی ہو بیماریاں تو بچنا چاندے ہو پھر طیب تے پاک رزق کھاؤ، حلال رزق کھاؤ، حلال حلال۔ کرونا لاطینی زبان دا لفظ ہے، کرونا کرونا لاطینی زبان دا لفظ۔ کرونا نو اس واسطے کہندے نے لاطینی زبان دے اندر کرونا کہندے نے تاج نو یا ایسا گول دائرہ جدے کنارے تجھ کو بخارات دے نشان ہون، اس زیادہ تر حال القمر اور حال الشمس نو کیا جاندہ ہے۔ تو ساں ٹی وی تے دیکھیا ہونا ہے جدو کرونا دا ذکر ہوندہ بخاندے نا گول دائرہ اور گول دائرے دے کئی مرتبہ تاج دی شکل بنیں دی ہے تے کئی مرتبہ گول دائرے دے چاروں طرف نا بخارات دے نشان ہوندے نے، بخارات دے۔ یہ اصل عربی اپنا لاطینی زبان دا لفظ کرونا، لاطینی زبان اندر دائرے نو کہندے نے سورج دے دائرے نو۔ یہ او دے نال انہاں نے جدو سائنسداناں نے چیک کیتا ہے نا وائرس نو، یہ او دے نال مشابہ ہے، اس واسطے انہوں نے دا نام رکھ دیتا ہے کرونا۔ اے دے کرونا بیماری 1960 اندر یہ ابتدا ہوئی ہے، 1960 ادو یہ ایک قسم سائنسدانوں نے ملی سی لیکن یہ خطرناک نہیں سی، اے نزلہ زکام دے نال مترادف سی، نال ملدی جلدی سی، لیکن اے ہن 2019 دسمبر اندر ادو تو لے کے ہن تک یہ 13 قسماں نویاں آ گئی نے اس کرونا وائرس دیا، جہدے وچوں کئی بڑیاں خطرناک قسماں نے جان لیوا لیکن کئی اجے بھی قابل علاج نے۔ سپیشل دا کوئی علاج اجے آیا نہیں جو سائنسداناں دا کہنا ہے، ہن او دا علاج کر کی رہے ہیں، او دا علاج جڑا اس وقت تک اجے کر رہے نے ایسیاں دوائیاں ایسیاں خوراکاں جدے نال اس مریض دی قوت مدافعت قائم رہے۔ تو انہوں پتہ ہے تو سیانے بندے بیٹھے ہو، جنی دیر تک انسان دی قوت مدافعت یعنی اے بندے دے اندر اللہ نے قوت پیدا کی تھی جڑی آن والی چیز روک دیے،
قوت مدافعت روکنا. یہ قوت مدافعت جنی دیر قائم رہے گی نا، آسابی قوت قائم رہے گی، بیماریاں حملہ کٹ کرنگیاں. حالانکہ وہ بیماریاں بندے دے وچ ہوندیاں نے. بیماریاں اچھا کیڑا بندہ جہدے وچ شوگر نہیں؟ کوئی بندہ ایسا ہے جہدے وچ شوگر نہیں؟ ہر بندے شوگر ہے. شوگر بیماری ہے نا، ہر بندے شوگر ہے. جس ویلے دا لب لبا جواب دیندا ہے وہ قوت کٹ گئی نا، مدافعت، شوگر غالب آ گئی. ہر بندے وچ بیماریاں ہوندیاں نے. قوت مدافعت جویں جویں کٹ دی جائے بیماریاں غلبہ پاندیاں جاندیاں نے. بھائی گل دی کوئی سمجھ آ رہی؟ میں تمہیں کرونا سمجھانا ہے، کرونا جڑا ڈر پائے ہے تو میں حل بھی دسنا ہے تمہیں انشاءاللہ، بچن دا حل دسنا ہے میں تمہیں انشاءاللہ قرآن دیس چوں، کیونکہ اسی ہے ہی روحانی علاج والے ہیں قرآن دیس والے. ڈر تہاڈا لانا جڑا ڈر پاتا ہے تمہیں کرونا کرونا کہہ کے. حضرات پہلے تو میں تمہیں کرونا دے بارے نا چند ایک چیزاں سمجھائیاں نے، زیادہ تفصیل اندر نہیں میں گیا. میں کہڑا کوئی سائنسدان ہاں، اساں تے پڑھ کے سنانا ہے جو تمہیں سنانا ہے، صاف بات ہے. ہن قوت مدافعت ودان والے غذاواں دوائیاں وہ دتیاں جا رہی ہیں، وہ کئی مریض ٹھیک ہو رہے ہیں. اچھا ہن میں بات عرض کر لگا. اللہ پاک ارشاد فرماندے نے کہ پاک رزق کھاؤ. پاک فرمایا طیب خلا رزق جیڑا انسان دی قوت مدافعت نو وداندا ہے، کٹاندا نہیں. ہن یہ تے سن لیا جنا کہ چائنا میں جڑا کرونا وائرس ہے کیوں پھیلیا ہے؟ حرام کھان دی وجہ تو. سن لیا جنا یہ کتے کھاندے نے، پھر چوہے، چمگدڑ. ہاں ٹھیک ہے، صحیح کہہ رہا ہے بچہ، ٹھیک کہہ رہا ہے. حرام کھان دی ہن تو بھی من گئے نا، انہاں دے سائنسدان کہہ رہے ہیں حرام کھان دی وجہ تو اے بیماریاں پھیلیاں نے. جیڑی گل اج منن ڈے نے اے گلاں ساڈے قرآن تے ساڈے سونے نبی نے 1450 سال پہلے دس دتیاں جیڑیاں اج منن ڈے نے. ساڑھے شریعت پاک نے ادوں تو کہہ دیتا ہے، حتیٰ کہ اللہ دی نبیانوں بھی اللہ نے کہہ دیتا ہے کلو من طیبات، پاکیزہ روزی کھاؤ، پاکیزہ روزی کھاؤ، کیونکہ پاکیزہ روزی دے اندر صحت دا راز ہے. ہن پاکیزہ روزی کھانی ہے، پاکیزہ روزی کھانی ہے، وہ بھی کھان دا طریقہ شریعت نے جڑا بیان کر دیتا ہے. سائنس تے اج کہندی ہے کہ اینا کھانا ہے، اینا کھانا ہے. سائنس کی کہندی ہے اگر شوگر دا مریض ہے تے او جناب پیڑ بھر کے نہ کھاوے بلکہ وقفے وقفے نہ تھوڑا تھوڑا کھاوے. جڑا میدے دا مریض ہے پیڑ بھر کے نہ کھاوے، تھوڑا تھوڑا کھاوے. جڑیاں تھوڑے تھوڑے دیاں گلاں تسی اج پہ کر دیو، ساڈے قرآن نے تے اودوں ہی کہہ دیتا ہے کلوا واشربوا ولا تسرفوا انه لا يحب المسرفين. فرمایا کھاؤ پیو ولا تسرفوا، حدوں نہ بدیا جے. وہ چل کھانا بگانے کردا ٹھڈ اپنا ہی ادا دھیان رکھ کے کھائی. کئی شادیاں تے جاندے نے چوں چوں بندے دا کلا ہی کھا ہوندے نے، دل کر راہ چ الٹیاں کرن لگ پین. اے جڑیاں گلاں ہن کہن دے نے نا سائنسدان ڈاکٹر، اے گلاں 1450 سال پہلاں جڑی اللہ نے ساڈے ول شریعت نازل کیتی ہے جدی اسی دعوت دے رہے ہیں ساریاں نو، انہیں ادو ہی کہتیاں سن. جے صحت مند بننا جے تے اونا کھاؤ جنہ تواڈے پیٹ نو ضرورت ہے، کھوتے لیڑ نہ کریا جے. حدیث پڑھی نہیں سنی نہیں نے، مشرک جڑا 7 انتلیاں چو کھاندا ہے اور مومن ایک چو. اینا فرق ہے. تے جنہ نے کھانا ہے جو تن کے تے پھر بیماریاں بھی تے کرونا ہی ہونا ہے نا. اللہ اکبر اللہ اکبر.
حضرات ذرا بات تے توجہ فرما دے نا آج جڑیاں گلاں اج پہ سائنسدان کردے نے حضرات اے گلاں تے ساڈی شریعت پاک نے اودوں دیاں کر دتیاں نے جے صحت مند بننا چاہندے ہو وَقُلُوا وَاشْرَبُوا وَلَا تُسْرِفُوا إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُسْرِفِينَ رب العالمین ارشاد فرماندے نے کھاؤ تے پیو لیکن کھان پین دے اندر سے آتی نہ کریا جے حدوں نہ ودیا جے کیونکہ حدوں ود کے کھاندا ہے اللہ پاک نو پسند نہیں کردا حضرات ایک اور صحت دی گل آن لگی ہے صحت دیاں گلاں میرے پیغمبر نے تے اللہ نے اودوں دا دتیاں نے حضرت عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ اے بڑے عابد تے زاہد نے دن دے ٹائم روزانہ روزہ رکھ دے نے تے رات ساری ساری قیام اندر انہاں دے والد صاحب عمر بن عاص اپنی بہو کول گئے پتر سناؤ ٹھیک ہے کر دے اللہ ٹھیک نے طریقے شادی تو بعد نا علیحدہ گھر بناتا سی تے سورا خبرگیری کر رہے اپنی کہ میرا بیٹا جڑا ہے گھر نو صحیح چلا رہا ہے بہو تو پوچھیا بہو نے بڑے حیا والے لفظاں دے اندر کہہ دیتا الحمدللہ بہت سونی گزر اوقات ہے کسی چیز دی کمی نہیں لیکن عبداللہ دن سارا دن روزانہ روزہ رکھ دے ساری ساری رات قیام کردہ رہندا ہے عمر بن عاص سمجھ گئے کہ میری بہو نے حیا دے عالم اندر حیا 8 مارا چلی بے حیا نہیں حیا دا عالم گل بھی کر گئی ہے تے شرم و حیا دا عالم او پتر نہ کرو گلاں بچیو ذرا گل سنو حیا دا عالم لو ذرا ہن بات توجہ فرما دے نا آج حیا دے عالم دے اندر شکایت کر دیتی ہے نبی پاک دے کل حضرت عمر آئے نے حضرت جی مینوں تے شکایت ملی ہے میرے نبی نے عبداللہ نو بلایا تے میرے پیغمبر فرما دے نے اے عبداللہ فلا تفعل سارا دن دا روزانہ رکھتے ساری رات دا قیام نہ کر پر بلکہ کی کر سم و افطر کم و نم فرمایا کدی روزہ رکھ لے کدی چھڑ دے رات نو قیام بھی کریا کرتے سویاں بھی کر ساری رات نہیں ساڑھے نبی پاک بھی ساری رات دا قیام کر دے رب العالمین نے قرآن اتاریا سونے ساری رات دا قیام نہیں کرنا حتی تریما قدما او ساقا میرے پیغمبر ایڈا لمبا قیام کر دے شروع اندر ایڈا لمبا قیام کر دے حضرت دے پیر سو جاندے تے پڈلیاں سو جاندیاں اللہ پاک نو ترسایا فرمایا یا ایوہ المزمل قم اللیل الا قلیلا نصفہ او انقص منہ قلیلا او زد علیہ ورتل القرآن ترتیلا کٹن راتا مسلیتے کھلوتے پیر سج جامل خدایا کے نہ جاگتنا عبادت اے ہو جئی ہووے لکھل دشمن بھی تعریفاں لیاقت اے ہو جئی ہووے پیغمبر مقتدی ہومل امامت اے ہو جئی ہووے نبی مکرم علیہ السلام ایڈا لمبا قیام اللہ پاک نے اپنے سونے پیغمبر نو تعلیم دے دیتی
اور سونے پیغمبر اپنے صحابی عبداللہ دی صحت دا خیال رکھے نے لگن کیونکہ جگراتے دے نال بھی بندے جگراتے دے نال بندے دی صحت نہیں رہندی جگراتے نال بندے دی صحت نہیں رہندی آج جنہیں بھی خطیب نے روزانہ جاگن والے انہاں دے جسم ویکھو پھلے نے وچ کچھ بھی نہیں اللہ جاندا ہے جگراتا ہی ہے نیند بھی نہیں کئی مرتبہ پوری ہوندی تے جدا نیند نہ پوری انج ہوندا پتہ نہیں بخار چڑھیا ہے پتہ نہیں کی میری طبیعت نو بنیا پیا ہے نیند بھی صحت دا راز ہے لیکن نیند دی ولا تسرفو اے دے وچ بھی حدوں نہیں ودھانی مت 24 گھنٹے جو 22 گھنٹے نیند تے 2 گھنٹے جاگنا انج بھی نہیں کرنا حضرات توجہ فرما دے جایا جے نیند ضرور پوری کرنی ہے لیکن نیند جمیں حساب دیو سے حساب دینا پوری کرنی ہے اور بات تے غور کرنا کہ میرے پیغمبر فرما دینے کم و نم عبداللہ کے عام بھی کریا کرتے سمیاں بھی کر فَإِنَّ لِجَسَدِكَ عَلَيْكَ حَقًّا ایک اللہ کی صحت علی عبداللہ تجھ پر تیرے جسم کا بھی حق ہے ساری رات جاگ کے سارے تیرے اصحاب رہ جانے نے کمزور ہو جانے ہڈیاں درد کرن لگ پینی آ تیرا جسم ہے یہ بھی تیرے تحقی ان تھوڑا آرام دا موقع دے اللہ اکبر فرمایا وَإِنَّ لِعَيْنِكَ عَلَيْكَ حَقًّا تیریاں اکھاں دا بھی تیرے تے حق ہے جدو بندہ بہت آئی جاگ پوے نا بہت آئی چلو جوانا دا نہیں میرے پتا ساڈا تو بھائی حال ہو گیا بہت ہی جاگی ہے نا تو پھر اکھاں انج بند کریے نا رڑک پہن لگ پیندی ہے رڑک جگراتے نال اکھاں دی بھی صحت نہیں رہندی فرمایا تیری اکھ تیریاں اکھاں دا تیرے تے حق ہے وَإِنَّ لِزَوْجِكَ عَلَيْكَ حَقًّا او جڑی ویاہ کے لئے اندیا او دا بھی تیرے تے حق ہے او بھی تیرنا گلنا کو کرنا چاہتی کو دیا میں سن لے وَإِنَّ لِزَوْرِكَ عَلَيْكَ حَقًّا تیرے ملن والے نے انہاں دا بھی تیرے تے حق ہے تیرے رشتہ دار نے تو کہنا ہے میں اینا مصروف ہاں کہ نیند پوری نہیں ہوندی ہے او بیچارے ترس دے نے ساڈا چاچا بھی کدی بھتیجیاں نو مل جائے ساڈا بھرا بھی بھراواں نو مل جائے فرمایا انہاں دے بھی تیرے تے حق نے تیرے یار بیلی جڑے نے تیری انہاں دیاں اکھاں ترس گئیاں نے او بھی ملنا چاہندے نے انہاں دا بھی تیرے تے حق ہے ہن میرے پیغمبر نے اے صحت دا راہ دسے آئے جڑے صحت دے راز میں قرآن تے حدیث وچوں پڑھدا جانا وا اے نوٹ کر دے جایا جے اے ساریاں چیزاں شریعتیں دسیاں نے بیماریاں دے بچاؤ واسطے اور صحت دا راز انہاں دے اندر ہن اگر کوئی بیماری آ ہی جائے اگر کوئی بیماری آ ہی جائے انہیں دا مطلب یہ نہیں بیماری آ گئی ہے ایدے برتن علیحدہ ایدہ بستر علیحدہ انہوں علیحدہ رکھو میل جول بند کرو کیونکہ ایدے تو اگاں کسی نو لگ نہ جائے بیماری اگے نہ کسی نو لگ جائے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرما دینے لا عدوہ ولا سفر ولا حام فرمایا لوگوں کوئی بیماری متعدی نہیں کوئی بیماری چھوت دی بیماری نہیں چھونا متعدی ایک تو دجے نے لگنا جی میں کرونا دے بارے نہیں نا مشہور کیتا جو تو بندہ مسافہ کردہ تے اے جڑے وائرس ہے نا وہ دجے دے ہاتھ میں چلا جاندہ ہے معانقہ کردہ ہے وائرس دجے دے میں چلا جاندہ ہے نبی پاک فرما دینے اے نہیں لا عدوا ایتھے لا نفی جنس نہ آیا ہے فرمایا کوئی بھی بیماری متعدی نہیں میں حیران ہاں
ساڑھے بعض اہل علم بھی سائنسداناں تو متاثر ہو گئے نے۔ اچھا انہاں جنیاں گلاں میں پیچھے دسیاں نے، صحت دا راز، نیند پوری کرنا صحت دا راز، حلال رزق کھانا صحت دا راز، زینتاں اختیار کرنا صحت دا راز، صفائی رکھنی صحت دا راز، سائنس سارا کچھ منن ڈئی۔ سائنس کہندی ہے صحیح کیا ہے قرآن نے، صحیح کیا حدیث نے، ایتھے آ کے سائنس اڑ گئی، سائنس اڑ گئی۔ سائنس کہندی ہے نہیں چھوت دی بیماری ہے وے متعدی بیماری ہے، لیکن میرے پیغمبر فرماندے نے لا ادوا، کوئی اچھوت دی بیماری نہیں۔ حضرات اصل ایدی وڈا کیے پلیکھا پہ گیا، پلیکھا کڑا پہ اس روایت دے راوی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، اور حضرت ابو ہریرہ دی ہی دوسری روایت اس 5770 نمبر بخاری دا تے اگلی 71 نمبر دی سنیا جے حضرت ابو سلمہ، اس روایت نو بھی حضرت ابو ہریرہ تو ابو سلمہ نے سنیا ہے، اور دوجی روایت بھی ابو سلمہ سن لگے نے۔ حضرت ابو ہریرہ کہندے نے کہ نبی پاک نے فرمایا ہے لا یوردن ممرضن علی مسخن، نبی پاک فرماندے نے کسے بیمار نو صحت مند دے کل وارد نہ کرے آجے، بیمار نو صحت مند لوگاں تو دور رکھیا جے، بیمار جانور نو صحت مندہ تو دور رکھیا جے۔ حضرت ابو سلمہ فرماندے نے ابو ہریرہ جی کیا تسیں یوں حدیث نے سی سنائی کہ لا ادوا؟ ابو ہریرہ کہندے نے مینوں تے نہیں یاد میں حدیث سنائی ہے کہ نہیں، میں تے نہیں چیتا، کہنے لگے میں اللہ دی قسم اٹھا کے کہنا میں تواڈے کول حدیث سنی ہے۔ ابو ہریرہ جھوٹ نہیں بولن ڈے، نبی پاک دی حدیث یاد کرو، آپ نے فرمایا سی اللہ خوش رکھے اس بندے نو جیڑا میری حدیث سنے، جویں سنے اوویں اگے سنائے، کئی مرتبہ سنان والے نالوں سنن والے بہت ہی یاد رکھ دے۔ ابو ہریرہ نو بھول گئی ہے، سننے والا قسم چوک کے کہن ڈیا میں یاد رکھی ہے، سکا تابی ہے ابو سلمہ، سکا تابی۔ یعنی نبی پاک دیاں دو حدیثاں آ گئیاں، ایک حدیث کہندی ہے کہ کوئی متعدی بیماری نہیں، دوسری حدیث کہندی ہے متعدی دی نفی نہیں کر رہی حدیث، دوسری حدیث متعدی دی نفی نہیں کر رہی۔ اب پہلی تو نبی پاک نے کہا نا لا دوا کوئی متعدی بھی انہیں نفی کرتی، دوسری ادا اس بات بیان نہیں کر رہی، دوسرا یہ نہیں کہہ رہی کہ متعدی ہوندی ہے، صرف سن میں کئی لگ گیا پلیکھا۔ نبی پاک فرماندے نے کہ بیمار نو صحت مندے کول نہ لے آندا جائے، اتو ہن کئیاں نو پی گیا پلیکھا، کئیاں نے تے کہہ دیتا حدیث دے خلاف آ گئی، لہذا جدو حدیث دے خلاف آجے حدیث منو ہی نہ چھڑ دیو، حسبنا کتاب اللہ، ہمیں قرآن ہی کافی ہے۔ منکرین حدیث نو موقع مل گیا، حالانکہ اصول حدیث پڑھو وہ دیس کی ہے جدو صحیح حدیثاں آپس دے اندر ٹکران، انہاں دا انکار نہیں کرنا بلکہ ممکن ہوئے تو دی تطبیق دے، وہ تطبیق جوڑنا، کیویں تطبیق دیو؟ مثلا ایک حدیث میں چاہتا ہے جے شرمگانو ہاتھ لگ گیا تے وضو ٹوٹ گیا، دوسری میں چاہتا ہے جے شرمگانو ہاتھ لگ گیا تے اے بھی تے تیرے جسم دا ٹکڑا ہے۔ انہیں ویکھن میں دوویں حدیثاں متضاد نے، متعارض نے، ہن منکرین حدیث کو ہے تو آکھے جھڑ دیو حدیث منو ہی نہ ٹکرا رہی آنے، تے جے ٹکران دی وجہ تو ہی اگر حدیثاں چھڑ دیاں تے پھر قرآن دی آیتاں بھی ٹکران دیاں نے۔ ایک آیت وچ آیا ہے کہ قیامت دا دن 1000 سال دا ہے، دوجی چایا 50,000 سال دا، ہن پھر قرآن بھی چھڑ دئیے۔ بھائی گل دی تانوں کو سمجھ بھی آ رہی ہے کہ نہیں؟ میں تانوں کرونا سمجھان لگا، کرونا ہوئے یا کوئی مہلک بیماری ہوئے او دے بارے لگا دس۔
حضرات دا مطلب یہ نہیں کہ حدیث دا انکار کر دے وہ، بلکہ جو اصول حدیث ہے کہ او دی تطبیق دے وہ تطبیق۔ اور دونوں حدیثاں آئیاں نے، ایک وچ آندا جے شرمگاہ نوں ہتھ لگا تے وضو ٹوٹ گیا ہے، دوجی وچ آندا ہے تیرے جسم دا حصہ ہے، اے دی تطبیق کیویں وے؟ اگر کپڑے تو بغیر لگا وضو ٹوٹ گیا، کپڑے سمیت لگا، اے بھی تیرے جسم دا حصہ ہے۔ گل دی سمجھ آ گئی بھائی؟ ایڈے ٹلے سامنے میں کدی نہیں ویکھے۔ میں تمہیں یہ نہیں کہتا سبحان اللہ کو عبداللہ، وہ تو جو تساں کہنا اپنے نیکیاں واسطے کرنا جے، میں کہنا جو میں سنان دیا میرے سوال دا جواب دیو، تمہیں سمجھ آئی تو میں گاں ٹرا، نہیں آئی تو پھر میں اتھے ہی رپیٹ کرا۔ اللہ برکت دے، اس واسطے انہاں گاں ٹردے جاؤ میرے نال۔ ٹوٹو ذرا بند کر لو 2 منٹ۔ حضرات ذرا بات توجہ فرما دینا جے، بات عرض کر دیتا ہے اسی طرح دونوں حدیثاں ٹکرا رہیاں نے ظاہری طور تے، لیکن حقیقت دے اندر نہیں ٹکران دیاں۔ اور حقیقت دی کی ہے کوئی بیماری متعدی نہیں، جڑا نبی پاک علیہ السلام نے اے فرمایا ہے کہ کسے بیمار نو تندرست کو نہیں لے آنا، اس واسطے فرمایا کہ لوکی وہم پرست نہ ہو جان۔ مثلا بندے دی تقدیر کتھے لکھی جاندی ہے؟ ماں دے پیٹ وچ، صحیح بخاری دی روایت ہے۔ اجے جدو ٹانچا بندا ہے نا ماں دے شکم، اجے روح نہیں آئی، چھ ٹانچا بچے دا بڑے ہیں، اللہ فرشتے نو کل دے نے، فرشتے نو کہندے نے اکتب عملہ ورزقہ واجلہ وشقی او سعید۔ اتھے ہی اللہ نے لکھ دیتا ہے، لکھوا دیتا ہے، میرے فرشتے لکھ یہ بندہ عمل کیسے کرے گا لکھ۔ ہن کئیاں نے کہتا اچھا اللہ نے پھر اتھے لکھاتا سی یا چوریاں کرے گا تو پھر او دا کی قصور؟ پھر اللہ دا قصور ہویا۔ اللہ دے بندے ہو اے نہیں گل، کئی کہندے نے اس طرح باقاعدہ انکار کر دین تقدیر دا، اے نہیں گل، گل اے وے گالے وے اللہ کہندہ میں دنیا تے بندے نو 2 رحماں وکھانیاں نے، اما شاکرم و اما کفورا۔ آ کفر دا رائی آ شکر دائی، کیڑے راہ لنگنا ہی؟ اللہ کہندہ میں دومی راہ دسنے نے، آ شکر دا رائی دوجا کفر دائی، کدھر لنگنا ہی؟ لیکن اللہ پاک فرماندے نے میرا علم اینا وسیع ہے، مینوں پتہ ہے دنیا تے کیڑی راہ لنگنا ہے، جڑی راہ لنگنا میں ہنے ہی دس دینا وا، اکتب لکھ لے، جو انہیں کرنا ہے میں ہنے دس دینا۔ اے اللہ اپنے علم دی وسعت دس دے اتھے، جو انہیں کرنا ہے وہ کرنے فرما ہنے لکھ لے۔ اے بھی لکھے نو میں رزق کنا دینا ہے، ہاں آوے اللہ وال گل، اے بھی لکھ لے کہ انہیں نیک بننا ہے بد بننا ہے، کیے بننا چاہتا ہے، اے بھی لکھے دی موت کرونا نال آوے گی، اے دی موت تاؤن نال آئے گی، اے دی موت حادثاتی آئے گی، اے دی موت فلاں آئے گی، اے بھی لکھ، اے فلاں فلاں کام کرے گا اور سبب بنے گا، اور اس سبب جڑا پھر دی موت دا سبب بنے گا۔ اللہ لکھاندہ ہے آجا لاہو، موت دا ٹائم، موت دا وقت، موت دا آنا اسباب ہونے تقدیر تے لکھی گئی ہے ماں دے شکم اندر۔ ہن جڑا اللہ پاک دے سونے پیغمبر فرماندے نے کہ بیمار نو تندرست کو نہ لے آنا، نو دور رکھنا، خدا نے خاصتا دے مقدراں وچ بیماری اوہی لکھی سی جڑی اس بیمار نو ہے، تے جے نو بیماریوں لگی لکھی تے پہلے ہی دے مقدراں سی، یہ فوراً ذہن بن جانا ہے، اور بھی کئیاں دا بن جانا ہے، انہوں لگنی کو نہیں سی پر او دی وجہ تو لگی آ۔ یعنی یارا نبی پاک نے کیا ہے نا بیمار نو پر بلکہ ایک روایت سن لو ذرا طاعون دے بارے بھی اور مجزوم دے بارے بھی۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماندے نے
اللہ پاک دے سونے پیغمبر دی حدیث سماعت فرمایا جے میرے پیغمبر فرماندے نے نبی پاک علیہ السلام دی حدیث فرمایا وَفِرَّ مِنَ الْمَجْزُومِ كَمَا تَفِرُّ مِنَ الْأَسَدِ فرمایا مجزوم بندے تو جنہوں کوڑ دی بیماری لگی ہے او دے تو اس طرح دوڑ او دے تو بچ جویں تو شیر تو ڈردا ہویا دوڑ میں جویں شیر تو بچنا ہے نا مینوں کھا جائے گا اس طرح مجزوم بندے جنہوں کوڑ دی بیماری ہوئے او تو بھی بچ کوڑ دی کچھ بیماریاں ہو سن زمانہ جاہلیت وچ انہاں دے بارے مشہور سی یہ متعدی بیماریاں نے او دے وچ کوڑ سی برس سی تاؤن سی ایک نو لگے تے دوجے نو بھی لگ جاندا ہے اس زمانہ جاہلیت اندر وہم سی نبی پاک علیہ السلام نے پہلا تے رد کیتا کوئی بیماری متعدی نہیں پھر آپ نے احتیاطی تدبیر دسی تاکہ لوکی کدے وہم پرستی وچ نہ آ جان کیونکہ توخم پرستی زمانہ جاہلیت دور جاہلیت اندر بہت سی نبی پاک نے دیتھو تک ایک دفعہ کیا سی میں فلانی جاہلیت دا کم اپنے پیراں تھلے رہن دیا فلانا جاہلیت دا کم پیراں تھلے رہن دیا میں جاہلیت مکان آیا میں مکائی ہے افسوس اے صدی یا اس تو پچھلیاں صدیاں جہالت مسلمانہ وے پھر آ گئی اوہی توخم پرستی ایوی توخم پرستی میں نے عہدے تو بیماری لگی کرونا عہدے تو نو لگے گا عہدے تو نو لگے گا تو نو لگے گا یہ توخم پرستی ہے حقیقت نہیں ہے اللہ پاک دے سونے پیغمبر ارشاد فرماندے نے اذا سمعتم بالطاعون فبأرض فلا تدخلوها وَإِذَا وَقَعَ بِأَرْضٍ وَأَنْتُمْ بِهَا فَلَا تَخْرُجُوا مِنْهَا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرما دینے سنو تسی کے فلانے علاقے وے تاؤن آیا تے اتھے نہ جایا جے اگر تواڈے علاقے وے چاہے تے اپنا علاقہ چھڑ کے نہ جایا جے ہن ایدا کی مطلب ہے کیا جس علاقے اندر تاؤن آوے اتھے سارے مر جاندے نے کیا سارے مر جاندے نے تے جڑے بچ گئے نے پھر انہاں نوں کیوں نہیں چھوت دی بیماری لگی چائنا وچ وائرس نہ سارے مر گئے نے اور جڑے باقی بچے نے انہوں نے کیوں نہیں لگی انہوں نے کیوں نہیں چھوت دی بیماری لگی اللہ اکبر حضرات گلاں سنن والیاں او جدو نبی پاک نے فرمایا لا دوا ایک عربی کہندا یا رسول اللہ تساں کئی یار ویکھیا ہے کہ میرے اونٹ چنگے پلے سن او ادھروں اونٹ ایک خارش دا ماریا دوڑا آیا میرے اونٹاں وچ آ کے رلیا تے میرے اونٹاں نوں خارش پی گئی نبی پاک نے فرمایا تیرا تے پی گئی اودی وجہ تے اونوں کدی وجہ تو پئی جنہوں سب تو پہلا خارج پئی انہوں کی وجہ تو پئی تے نال ہی لاجواب ہو گیا سی جواب ہی نہیں سی آیا جنہوں کرونا وائرس پہلو لگا سب تو انہوں کدے تو لگا اور جڑا رب پہلے نو لا سکتا وہ بعد نہیں لا سکتا اسا کرنا کچھ اور سی سانو انہاں غیراں نے ٹور کسی اور پاسے دیتا اے اللہ تعالیٰ تھوڑیاں تھوڑیاں نا کھچا لا کے بندے انو ذرا سمجھاندا ہے اللہ کدے ڈینگی آ گیا کدے کرونا آ گیا کدے فلاں آ گیا کدے فلاں آ گیا حضرات ذرا بات توجہ فرما دینا آجے اللہ پاک دی سونے پیغمبر نے اس بات روکیا کہ تاؤن والے علاقے وچ نہیں جانا اگر تسی جاؤ گے خدا نخواستہ تانوں تاؤن دی بیماری لگ گئی تانوں وہم پہ جاوے گا تے ہوراں نوں وہم پہ جائے گا میں اگر نہ جاندا تے مینوں بیماری نہ لگدی میں فلانی جگہ نہ جاندا بیماری نہ لگدی حالانکہ جو بھی لگنی ہے کتھے لکھیا ہے تقدیر اندر جے تقدیر اندر جدے جے وچ نہیں نہ لکھی انہاں چینا چی رہ کے بچ جانا ہے جدی تقدیر چ نہیں لکھی تے جدی لکھی ہے انہاں بھج کے پاکستان انہاں ایران تو کراچی انہاں اتھے ہی آگے پھڑ لینا انہیں جدی لکھی ہے حالا اتھو ڈردا آیا ہے اور بھی کئی ملکاں دیا مثالاں نے ڈردے گئے نے مگر کرونا پہنچ گیا لکھیا سی نا تقدیر لکھی سی اللہ اکبر اللہ اکبر
ہاں بیماری آوے تو دا علاج کرواؤ، سنت علاج یونانی کراؤ، روحانی کراؤ، ایلوپیتھی کراؤ، ہومیوپیتھی کراؤ، تھوڑی مرضی ہے۔ لِكُلِّ دَاءٍ دَوَاءٌ فَإِذَا أُصِيبَ دَوَاءُ الدَّاءِ بَرَأَ بِإِذْنِ اللَّهِ۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماندے نے ہر بیماری دی دعا بھی ہے، جدوں دوائی بیماری دے موافق مل جائے پھر اللہ دے اذن نہ شفا مل جاندی ہے۔ شفا ہوئی دیندا ہے، شفا ہوئی دیندا ہے۔ لیکن آج جڑا نبی پاک نے فرمایا سی نا، بیمار نو صحت مند کول نہ لے آؤ، مجزوم تو بچو، تعون تو بچو، یہ دا مطلب ہے نہیں کہ چھوت دی بیماری ہے، یہ دا مطلب ہے وہم تو بچو، وہم۔ آج جڑے ساڈے آج کل فلانے ڈاکٹر کو لے جو، وہ بڑا نفسیات دا ماہر ہے، لفظ سنیا جے کہ نہیں؟ بلکہ نفسیات دے کورس کرائے جاندے نے، ڈپلومے نے نفسیات دے۔ انہوں ڈاکٹر کر دے کی نے، کی کر دے نے؟ وہم دور کر دے نے، وہم۔ اچھا آپ آئے، ہاں آپ کو تو واقعہ بڑی بیماری ہے، اچھا آپ ایسا کریں میں آپ کو ابھی دوائی لکھ دیتا ہوں، یہ ایک گولی کھائیں، ٹیبلٹ ایک لیں، ابھی یہیں آپ نے بیٹھنا ہے، میں گارنٹی سے کہہ رہا ہوں 15 منٹ کے بعد آپ کی بیماری ختم ہو جائے گی۔ اور گولی گولی وچ کچھ بھی نہیں، انہیں وہ ذہن بناتا ہے نفسی، وہ وہم جڑا پیا سی نا وہم، وہ دور کر دیتا ہے، لو ادھی بیماری دی کٹ گئی۔ یہی تے گلاں نبی پاک نے سمجھائیاں سن، لیکن انہیں ڈاکٹر نے بڑیاں پالیاں، کچھ نے آخیا سن انہوں قوم نو بھلیکھے جی مارنا ہے چھوت دی بیماری، کئی آخیا تسی بھلیکھے نہ ماری آؤ، اسی نفسیات دے ماہر بن جانے، اسی پیسے مٹھی آواں گے۔ یہ گلاں نبی پاک نے ادو دس دتیاں سن جہڑیاں اج دسن ڈے نے۔ آپ نے فرمایا وہم تو بچن واسطے، عقیدہ پکا رکھن واسطے تسی انہاں دے نیڑے ہی نہ جاؤ، تاکہ تمہیں وہم نہ پے جے کھورے مینوں ایدی وجہ تو بیماری لگ گئی ہے۔ او بھائیوں کو گل دی سمجھ آ رہی جے؟ ہن میں عرض کر دیتا کوئی بیماری بھی او دا علاج بھی اللہ پاک نے نازل فرمایا ہے، او دا علاج کراؤ، لیکن اللہ شفا دی اللہ ہی دے گا۔ اور دوسرا علاج دسن لگا روحانی علاج، دسن لگا روحانی علاج کیے، فرمایا فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَنْ تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ عَلِيمٌ۔ جڑے لوکی اللہ پاک دے سونے پیغمبر دے حکماں دا الٹ کر دینے، انہاں نو اس بات تو بچ جانا چاہیے، وگرنہ انہاں تے پاری مصیبت یا دردناک عذاب آئے گا۔ حضرات بیماری بھی بہت بڑی مصیبت ہے، کئی بیماریاں عذاب دی شکل اختیار کر جاندیاں نے، کئی مصیبتاں نے۔ اور جدوں بھی بندہ تے کو بیماری آوے، تکلیف آوے، بندہ فوراً اپنی زندگی دا ویڈیو کیمرہ پھول لوے، میرے تو کیڑے جوڑ دے کیڑے موڑ تے میرے تو نبی پاک دے حکم دا الٹ ہویا ہے، جتھے الٹ ہویا ہے اللہ تو معافی منگے، اللہ اس بیماری نو دور کر دے گا۔ اللہ اکبر۔ روحانی علاج پھر اللہ پاک دے سونے پیغمبر پڑھیا کر دے سن سنن ترمذی دی روایت، اللہم انی اعوذ بک من البرس والجنون والجذام ومن سیء الاسقام۔ اے اللہ مینو برس تو بچائی، برس تو پھل بہری، اللہ مینو برس تو بچائی، کیونکہ اس ویلے بڑی موزی بیماری سی، ہن تے قابل علاج ہے۔ اللہ برس تو بچائی، اللہ دیوانے پن تو بچائی، میں پاگل نہ ہو جاواں بچائی۔ نبی پاک نے امت نو تعلیم دیتی ہے، دیوانے پن تو بچائی۔
اللہ سونے مینو کوڑ دی بیماری تو بچائی. پھر آخر تے جا کے میرے نبی نے پورا دریا کوزے وچ بند کر دیتا. وَمِن سَيِّئِ الْأَسْقَامِ اللہ جنیاں بھی مہلک بیماریاں نے، وہ ہیپاٹائٹس ہے، وہ شوگر ہے، وہ جناب ہارٹ اٹیک ہے، وہ ڈینگی ہے، وہ کرونا ہے. فرمایا وَمِن سَيِّئِ الْأَسْقَامِ اللہ جنیاں بھی مہلک تے بڑیاں بیماریاں نے سب تو بچا لے. ساڑی کو مدنوں چاہی دا سی لوکاں نے وظیفے دسنے کیا پڑھو اللہ کے چکو. یہ تھے وہ نویاں سبیلاں ہونڈیاں نمازاں دی پابندی لا دیو کیونکہ نمازاں میں لوگ مل دے نے کرونا پھیلے گا جمعے دی پابندی لا دیو. اللہ دس اس طرح بیماریاں ٹلنگیاں. جے ایسی صورت کو ہو جائے اعلان ہو جائے تے قبول کر لو گے؟ وہ کھل کے احتجاج کرے آجے مدے کرونا دی آڑ اندر ساتھ تو اگے کنے کوئی بات کرنے والے رہ گئے جڑے ہیں وہ بھی کھون رہے ہیں. ایک سازش ہے سارے کئی بندے اندازہ لان رہے ہیں کرونا نے نا کرونا ایک سازش ہے. اللہ اکبر اللہ اکبر. اس واسطے میں عرض کر دیتا ہے میرے دوستاں تے ویرا بجائے نہ پابندیاں دے اللہ پاک دے ول چکو تاکہ اللہ پاک نہ بیماریاں تو بچا لے. اللہ دی بارگاہ دعا ہے اللہ تھوڑے سنائے تے زیادہ عمل کرن دی توفیق دے. چھوٹیاں موٹیاں بیماریاں بندے تے ہوندیاں رہن نا بندے نوں توبہ دا موقع ملدا رہندا ہے تے وڈیاں بیماریاں واسطے ایڑا وظیفہ ہے نا پڑھیا کرو کثرت دے نال. اللہم انی اعوذ بک من البرص والجنون والجذام ومن سیئ الاسقام. اے وظیفہ پڑھیا کرو اللہ تعالیٰ محفوظ فرما لے آمین. والصلاة والسلام علی سید المرسلین. ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار. اللہم اشف مرضانا ومرضى المسلمین. یا اللہ بیماروں نو صحت کامل عاجل عطا فرما. دکھیاں دے دکھاں نو دور فرما. پریشان لوگاں دیاں پریشانیاں دور فرما. تنگ دستاں دیاں تنگ دستیاں دور فرما. اللہ اپنی رحمت دینا سنو تمام مہلک بیماریاں تو محفوظ فرما. اللہ ساڑے ملک دیاں حفاظتاں فرما. اللہ ساڑے ملک نو مہلک بیماریاں تو بھی پاک کر دے تے مہلک لیڈراں تو بھی پاک کر دے. اللہ دے لیڈر بھی ساڑے ملک واسطے ساڑے دین واسطے مہلک بن گئے نے. اللہ انہاں لیڈراں تو بھی جان چھڑا دے تے جڑے ساڑی مہلک بیماریاں نے اللہ انہاں نے اللہ دور کر دے ساڑے تو. اللہ اپنی رحمت دے نال اپنے فضل دے نال دین اسلام دی سمجھ نصیب فرما. جڑے نوجوان کم کر رہے ہیں اللہ انہاں دے جان اندر مال اندر ہمت اندر برکت عطا فرما. جتنے دوست ویر بزرگ آندے نے پروگراماں دی دروس دی رونق باندے نے یا اللہ انہوں قدم قدم تے نیکیاں دے قدم قدم تے درجات بلند کر قدم قدم دے بدلے گناہ معاف فرما. صلی اللہ علی النبی و آلہ و صحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین.